السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 22واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ قدر سورہ نمبر 97 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر عزت اور برکت والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم شب قدر عزت اور برکت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر عزت اور برکت والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے وقت تک سلامتی والی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 22واں رکوع، جس کے اندر سورہ قدر سورہ نمبر 97 مکمل ہے۔ سورہ قدر سورہ نمبر 97 ترتیب نمبر 25، القدر شب قدر عزت اور برکت والی رات، یہ مکی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ شب قدر بڑی رات رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ شب قدر کا خلاصہ، شب قدر یعنی بڑی رات کا ذکر ہے اس سورہ میں۔ اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان بیت العزہ میں لایا گیا اور 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ شب قدر میں جبریل علیہ السلام و فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور صبح تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر معنی کیا؟ قدر کا معنی قدر و منزلت، عزت، اس لیے شب قدر کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی عزت۔ نمبر 2، اس کا معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا، سال بھر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، فیصلے والی رات۔ آپ غور کریں، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے 6 کے درمیان غور کیجئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، معاملہ طے کیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ، وہ فیصلے ہماری ہی طرف سے ہوتے ہیں، ہم ہی بھیجنے والے ہیں، آپ کے رب کی رحمت سے انسانوں پر مہربانی ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے۔ یا پھر قدر کا معنی تنگی کے بھی ہیں، فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں زمین پر اتر جاتے ہیں کہ وہاں تنگی ہو جاتی ہے زمین پر۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس رات کی عبادت دوسرے اور راتوں کے مقابلے میں کافی اہم ہے، یعنی یہ رات راتوں کے لیے سردار ہے۔ آپ غور کریں، اگر ہم اور آپ شب قدر میں جاگ جائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں جاگیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، تو ثواب کتنا؟ اگر شب قدر مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے، ایک رات مل جائے اور 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ گھومتے رہتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ 5 رات جاگیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 49، یعنی نہ بتلانے کی حکمت کیا، ایک ہی رات بتا دیتے، لیکن 5 رات میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا وعسیٰ ان یکون خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے تم لوگ تلاش کرو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2017، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن رمضان میں اتارا گیا، شعبان میں نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اور جو یہاں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو رمضان میں بھی قرآن کب اتارا گیا؟ آخری 10 دنوں کی طاق رات میں، لیلۃ القدر میں۔ تو لوح محفوظ سے اتارا گیا، بیت العزہ جو دنیاوی آسمان پر ایک گھر ہے وہاں اتارا گیا، لیکن پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہے، ایک حدیث پڑھتا ہوں، صحیح الجامع حدیث نمبر 5472، حسن روایت ہے۔ واصلہ بن اسقا بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ بلجہ لا حر ولا بارد ولا یرمى فیہا بنجم ومن علامت یومہا تطلع الشمس لا شعاع لہا، قدر والی رات لیلۃ القدر، شب قدر بڑی رات، ایسی رات ہے کہ اس رات میں گرمی زیادہ نہیں، ٹھنڈی بھی زیادہ نہیں، یعنی درمیانی رات ہے، سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، اور اس رات میں آسمان سے ستارے بھی نہیں جھڑتے۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلے گا تو اس کے شعاع میں تپش نہیں ہوگی، گرمی نہیں ہوگی، اس کے دھوپ میں گرمی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شب قدر ہے تو بارش بھی ہوتی ہے۔ شب قدر جو ہمیں اور آپ کو ملے تو کیا پڑھیں ہم اور آپ؟ شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3513، ایک مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہاں جو کہا گیا کہ فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے اور روح، تو یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے، اور روح کے کئی معنی ہیں، ایک ہے جبریل علیہ السلام جیسا یہاں ہے سورہ قدر میں، اور ایک عام روح سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں جو انسان کی جان ہے۔ پھر اسی طرح روح کا معنی وحی بھی ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَنذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ، وہ اپنے فیصلے کے مطابق فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اتارتا ہے، اور انہیں حکم دیتا کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، پس تم لوگ مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔